السلام علیکم۔ اگر آپ بھی خوف کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید ہے آپ کا ہارر اسٹوری وتھ ابریش پر۔ یہاں ہم آپ کو سنائیں گے ایسی خوفناک کہانیاں جو آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دیں گی۔ ہر کہانی میں چھپے ہوں گے نئے راز اور نئے خوف جو آپ کو ایک نئے تجربے کی جانب لے جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہارر اسٹوری وتھ ابریش کا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جنات کی فریب کاریاں۔ کیا تم نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوں جو تمہاری سمجھ سے باہر ہوں؟ ایسی آہٹیں، آوازیں یا شاید کچھ اور جو تمہارے ارد گرد ہوں لیکن تم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی تمہارے پیچھے ہے، تمہارا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب تم مڑ کر دیکھتے ہو تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک گہرا تجسس اور خوف تھا۔ وہ سوال کر رہا تھا لیکن اس کے دل میں ایک ایسا خوف تھا جو ابھی تک اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ اور میں جانتی تھی کہ میں جو کہانی سنانے والی ہوں وہ اس خوف کو اور زیادہ گہرا کر دے گی۔ پھر میں نے اپنی کہانی شروع کی۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں کے لوگ ہمیشہ ایک پرانے مکان کے بارے میں بات کرتے تھے۔ مکان اتنا پراسرار تھا کہ گاؤں والے اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہاں جنات کی فریب کاریاں ہیں جو انسانوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں۔ مکان میں کوئی نہیں رہتا تھا اور وہ ہمیشہ گہری خاموشی میں ڈوبا رہتا۔ گاؤں والے ہمیشہ کہتے کہ وہ مکان جنات کی رہائش گاہ ہے اور جو بھی اس مکان میں داخل ہوتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ لیکن ایک دن گاؤں میں ایک لڑکی آئی جس کا نام ہنا تھا۔ ہنا نے ان کہانیوں کو ہمیشہ محض افسانہ سمجھا تھا اور اس کا دل کہتا تھا اس مکان کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس مکان میں جا کر اس کی حقیقت جان لے گی۔ ہنا بہت جرأت مند، دانا اور بہادر لڑکی تھی۔ اس نے گاؤں والوں کی کہانیاں سنی تھی لیکن وہ ان سب کو محض جھیلنے کے لیے ایک چیلنج سمجھتی تھی۔ ایک دن ہنا نے گاؤں کے بزرگوں سے کہا کہ وہ اس مکان کی حقیقت کا پتہ لگانے جا رہی ہے۔ گاؤں والے اس کے اس فیصلے پر پریشان ہو گئے اور اسے روکا، لیکن ہنا نے کسی کی نہ سنی۔ وہ مکمل طور پر اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ ایک شام جب گاؤں کی فضا میں گہرا سناٹا چھا گیا، ہنا مکان کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، اس نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں ایک عجیب سی کپ کپی دوڑ رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے سامنے ایک سایہ ابھرا جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ کہ کون ہے؟ ہنا نے لرزتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں کوئی آواز نہ آئی۔ پھر اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک پراسرار آواز آئی، آج تمہاری تقدیر کا آغاز ہوگا۔ ہنا کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے دروازے کے اندر قدم رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی، اس کے جسم میں ایک عجیب سی طاقت سرایت کرنا شروع ہوئی۔ اس کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی اور اس کی سانسوں کی تیز آواز ماحول میں گہرا سناٹا پیدا کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ہنا نے خود سے کہا، لیکن جیسے ہی اس نے ایک قدم اور بڑھایا، اس کے سامنے ایک سایہ ابھرا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ سایہ بولا اور اس کی آواز میں اتنی گہرائی تھی کہ ہنا کا جسم ساکت ہو گیا۔ میں صرف حقیقت جاننا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ ہنا نے لرزتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں جن کی آواز مزید گہری اور پراسرار ہو گئی،
ہم وہ ہیں جو تمہیں اپنی حقیقت دکھانے آئے ہیں۔ ہنا، تم نے ہمارے جال میں آ کر ہم سے کھیلنے کی کوشش کی تھی، اب تمہیں ہماری حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہنا کا جسم جنات کی گرفت میں آ چکا تھا اور اس کا جسم اتنی شدت سے اکڑ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہونے کی قریب تھی۔ جنات کی گرفت اتنی طاقتور تھی کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جنات نے اس کی روح تک کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ہنا کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ جنات کے جال میں مکمل طور پر پھنس چکی تھی۔ جنات کے اس جسم کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور اس کے جسم میں تکلیف کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ پھر اچانک جن نے کہا، اب تم ہمارے ساتھ ہو اور تمہاری تکلیف ہمارے کھیل کا حصہ بن چکی ہے۔ ہنا نے سخت جدوجہد کی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ جنات کی فریب کاریاں اتنی طاقتور ہیں کہ ان سے بچنا ناممکن ہے۔ وہ اس جنات کے جال میں پھنس چکی تھی اور اس کا جسم اب جنات کی دنیا کا حصہ بن چکا تھا۔ جنات نے ہنا کی روح میں سرایت کیا اور اس کی تکلیف کا آغاز ہو گیا۔ وہ اب ایک زندہ لاش کی طرح جنات کے قبضے میں تھی۔ وہ کوئی انسان نہیں رہی تھی، بلکہ جنات کے کھیل کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ جنات نے اس کی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا تھا اور اس کا جسم ان کے جال میں ٹوٹ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ جب ہنا کو تلاش کرتے رہے اور اس کا کوئی پتہ نہ چلا تو ان کے دلوں میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بزرگوں نے کہا کہ وہ جنات کے قبضے میں جا چکی ہے اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ وہ جنات کے فریب کاریاں ہیں، بزرگوں نے کہا۔ جو ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں وہ یا تو جنات کے غلام بن جاتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے ان کی دنیا میں محصور ہو جاتے ہیں۔ گاؤں والوں نے سنا کہ جنات ہنا کی روح کو لے گئے ہیں اور اس کا جسم اب ان کے قبضے میں ہے۔ جنات کی فریب کاریوں کے بارے میں گاؤں میں کہانیاں مشہور ہو گئیں اور کوئی بھی ان کے جال میں پھنسنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ یہ کہانی تمہیں شاید بہت عجیب لگے، لیکن جنات کی طاقت اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ وہ ہماری تقدیر کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کی فریب کاریاں ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ جنات کا قبضہ انسان کے جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے، اور جب تک وہ ہماری روح کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں نہیں لے لیتے ہم ان کے جال میں پھنسے رہتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں خوف کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ جنات کی فریب کاریاں کبھی بھی ہمارے آس پاس ہو سکتی ہیں، اور جب ہم ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔